اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، متفق علیہ۔ حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نماز ظہر ادا کرنے کی باجماعت توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں جمع فرمایا، اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شمار کیا۔ دنیا باہر بے بہا چل پھر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جس سے وہ محبت اور پیار کرتا ہے۔ میں ربیع الاول کے مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھولا ہوا سبق ہم یاد کرنا چاہتے ہیں، شاید کہ ہم اس سبق کو یاد کر کے اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو بہتر بنا سکیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر اتباع کا بھی حکم دیا ہے اور اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے، اتباع اور اطاعت میں فرق ہے، دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ کسی کے حکم کو مان لینا۔ جیسے عقلی مثال دی جائے، دنیاوی اعتبار سے ایک مثال دی جائے، ایک مریض شخص ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب فلاں بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب اس کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھی تجھے یہ بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے، وہ آگے سے سر ہلاتا ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹر صاحب اسے حکم دے رہے ہیں یہ چیزیں تجھے بند ہیں۔ اب اگر آ کے وہ اس حکم کے اوپر عمل کرے گا یہ اتباع ہو جائے گی، حکم کے اوپر عمل کرے گا یہ اتباع ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا، ہم اس چیز سے ہمیں روکا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کسی چیز سے رکنے کا، اگر ہم اس چیز سے رک جاتے ہیں یہ حکم ہے۔ اور اتباع جس طرح لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپناؤ۔ ہم اگر اپنی گفتار، اپنی رفتار، اپنی بیٹھنے کا طریقہ، لیٹنے کا، سونے کا، مجلس کا، کھانے کا، پینے کا، اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، یہ اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، آپ کی زندگی کو اپنانا، اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے۔ دعوے دار بہت ہیں، سچے کم ہیں، دعوے دار بہت ہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ میرے نہ بٹنا دے تھلے کی، ہر کسی کو علم ہے کہ میرے ان بٹنوں کے نیچے، میرے اس کالر کے نیچے کیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ دعوے ہزاروں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں، مطلقاً بات کر رہا ہوں، علاقے کا، سوسائٹی کا مجھے علم نہیں، مطلقاً حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میری آبزرویشن ہے میں اس کے اوپر دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ انسان مسجد میں بیٹھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے، بڑا تقویٰ، بڑی طہارت کی باتیں کرتا ہے۔ جب انسان اپنے کسی رشتہ دار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ اتباع کرنے والا، اطاعت کرنے والا، اس کے اندر کتنا دعویٰ ہے، کتنا سچا ہے، کب تک یہ چلے گا، کیونکہ وہاں جب بیٹھتا ہے باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، بندہ کہندا ہے بعد چوں جی نک بھی تو رکھنا پڑتا ہے، کیا کریں، معاشرے کے ساتھ چلنا بھی تو ہے نا۔ تو وہاں اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو، اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم
تحبون اللہ، تم سے اللہ محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ اب ہم محاسبہ خود کریں، بات میں عام علماء کی طرح نہیں کر رہا، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ علماء بہت اونچے مقام رکھنے والے لوگ ہیں، میں ایک طالب علم حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کتنی کی ہے؟ کتنی کی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ معاشرہ سدھرا ہے؟ دعویٰ سچا ہے جھوٹا ہے؟ سارے غور کر سکتے ہیں، دیکھ۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو گے، ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ محبت ہو گئی، تمہاری ہوگی، اور کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کب ہوگا؟ جب اتباع اور اطاعت میں پیغمبر علیہ السلام کی من و ان اسی طرح تابع داری کریں گے جو حکم دیا گیا۔ کیسے حکم دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتباع کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں تو کیا ہوگا؟ ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال ضائع برباد۔ اگے کی پلے کچھ ہے؟ ککھ بھی نہیں ہے۔ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، نیکیاں مل جائے، کوئی صلہ مل جائے، کچھ کر لے، اللہ کی راہ میں دے کے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لے۔ اللہ فرما رہے تابع داری بھی نہیں ہے، اطاعت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا کہا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کیا میرے پیغمبر ان سے کہہ دو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو تو پسند نہیں کرتا۔ یہاں کافر بمانا ہم نشکرہ بھی کر سکتے ہیں، نشکرے لوگ ہی ہیں نا، انکار کرنے والے، اپنی منمانی کرنے والے، اپنی خواہشات پر چلنے والے۔ وہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ کہاں تک تجاوز کر چکے؟ اشارتاً بات کر رہا ہوں، ہم سمجھدار لوگ ہیں، دانشمند لوگ ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں۔ ہمارا معاشرہ دعوے میں نبی اور اللہ سے آگے جا چکا ہے، اب ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ علماء اہل حق پر ہوں، علماء دوسرے مسالک کے ہو، چیخو چکار کر رہے ہیں، پکار کر رہے ہیں، انہاں نو روکو، نہیں تو 1-2 سال میں ایسا منظر پیش کریں گے کہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکو گے۔ دعوے کچھ ہیں، معاملات کچھ ہیں، دعوے عشق کے ہیں، محبت کے ہیں، لیکن خواہشات کے اندر جو اتباع کی جا رہی ہے وہ شیطان کی جا رہی ہے۔ سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ کوئی باہر سے مخلوق آتی ہے؟ ہم لوگ سوسائٹی ہیں، ہم معاشرہ ہیں، فرد ایک انسان سے، فرد و بشر سے معاشرے بنا کر یہ علاقہ، کوئی محلہ معاشرے سے تشکیل پاتا ہے۔ انسان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں دیتا ہے۔ اب وہاں کی رہن سہن، بیٹھن اٹھن، وہ اب انسان پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ حکم الہی پر ہے یا کہ نافرمانی اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو خوشحال رکھتا ہے، اگر انسان اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اپنی رحمتوں کو چھین لیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ مجھے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یاد آیا، بخاری کی حدیث، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر کچھ لوگ جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ صحابہ حیران، اللہ کے رسول کو جنت سے جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو میری اتباع کرے گا، میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہم محاسبہ خود کر سکتے ہیں، ہم خود اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں میں اپنے دعوے میں کتنا سچا ہوں، اتباع کتنی ہے، نافرمانی کتنی ہے، اطاعت کتنی ہے، نافرمانی کتنی ہے، ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انسان کامیاب تب ہوگا جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا ہر معاملات کے اندر۔ دنیا نو بندہ راضی نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا ہے؟
وہ ایک گھر مہمان آیا ہویا جان لگیا روٹی کھا کے وہ بھی نقص کٹ جاندہ ہے، حضرت جی سالن چنگا نہیں سی بنیا یا روٹی سڑی سی، جے کدی نال میٹھا رکھ لیندے تے اور مزہ آ جانا سی، وہ بھی جاتے جاتے بات کر جاتا ہے۔ اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ رب راضی ہو جائے دنیا خود ہی مان جاتی ہے۔ دنیا نو راضی کردیاں اگر رب ناراض ہو جائے تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آخر میں اپنی دو صفتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، میری دو صفتیں بڑی کمال کی ہیں۔ ایک، اگر یہ سب کچھ کرو گے تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت آخرت کے ساتھ خاص کی ہوئی ہے۔ دنیا میں غفور بخش دوں گا، آخرت میں بھی آئے گا وہاں بھی بخش دوں گا، لیکن میری مان کے تو چل۔ اس کے بعد اب میں آخری مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ساڈے علاقے چ کوئی بڑا آدمی ہو، گھر کا کوئی بڑا لگا دے، بندہ اس کی نہ مانے، کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا گستاخ ہے، نا فرمان ہے، بد دعاواں نکلتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی اسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف امیجن کریں، سوچیں کہ گھر کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے ایک گھر کے اندر کہ بڑوں کی بات کو نہیں ماننا، نافرمان گھوشت کر دیا گیا ہے، حکم صادر کر دیا گیا ہے، تو وہ رب جس نے حکم ہی دے دیا ہے کہ میری مان کے چلو گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے جس کے اندر رہ کر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم اسی طرح یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے، ہماری مہار کو اسی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، بے لگام نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ہم کو کسی کے تابع ہو کے چلنے کی توفیق دی گئی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس حکم کو، اس رب کے حکم کو نہیں مان کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے گھر کا سربراہ تجھے گھر سے نکال سکتا ہے، تو ذرا سوچ اگر میری نافرمانی کر کے چلے گا میں تجھے جنت سے نکال سکتا، اور میں نے تیرے لیے دو راہیں چھوڑی ہیں، اب تیری اپنی مرضی، تو اہدنا الصراط المستقیم پر چل رہے یا اس کے اپوزٹ چل رہے، جہاں اب تیرا دل کرے تو چل لے۔ میں نے تجھے عقل دے کے، عقل سلیم دے کے تجھے یہ بتا دیا کہ ایک راستہ جنت والا ہے، ایک راستہ جہنم والا ہے، اگر میری اتباع کرے گا جنت ملے گی، میری نافرمانی کرے گا تو جہنم ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے کہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے۔ انہوں نے نہ اللہ کو چھوڑا ہے، نہ اللہ کے رسول کی گستاخیوں میں کوئی کمی چھوڑی ہے۔ کافر تو کافر، ہم بحیثیت مسلمان اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ کافر بھی دیکھے تو وہ کہے ہمیں اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اب اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں، سانوں ہون پیچھے ہو جانا چاہیے۔ تو یعنی ہم کافروں کے لیے راستوں کو اور آسان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایمان میں اور اپنے دعوے میں انتہائی کمزور ہیں۔ ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، کلمہ پڑھ کے وہ حرکات و سکنات کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم کو بحیثیت مسلمان صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں با عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔